اقتصادی بحران کے شکار پاکستان کے ایک سینئر سرکاری افسر کی بیٹی کی پرتعیش شادی پر 24 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اس صورتحال نے امیروں کے طرز زندگی اور ملک کے ٹیکس نظام میں ان کے معمولی حصے کے درمیان ہوش ربا فرق کو بے نقاب کر دیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ایف بی آر، جس نے اب ایسے بلیک ہولز کو ہدف بنانا شروع کیا ہے، کو ایک ہائی پروفائل شادی کا کیس ملا ہے جو 6 پرتعیش تقریبات پر مشتمل تھی اور جس پر اندازاً 248 ملین 24 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ہلاک ہونے والے متعدد دہشت گردوں میں سے ایک بنگلہ دیشی شہری نکلا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں ملا نذیر گروپ کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر 26 اور 27 ستمبر کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں پاک فوج اسپیشل سروسز گروپ اور سی ٹی ڈی نے حصہ لیا۔ سیکیورٹی فورسز کے اس انٹیلیجنس آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 17 خوارج مارے گئے۔ جنرل اسمبلی میں پاکستان کے مدلل بیان پر بھارت بوکھلا گیا اور بھارتی منصوب کو پریشانی کی حالت میں فون سنتے دیکھا گیا اور پھر بوکھلاہٹ کے عالم میں وہ ہال چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھارت کے وزیر خارجہ کے الزامات کے جواب میں سیکنڈ سیکریٹری محمد راشد نے منہ توڑ جواب دیا۔ سیکنڈ سیکریٹری محمد راشد نے کہا کہ بھارت خطے کا غازب اور گنڈا ہے، پورے خطے کو اپنی بالادستی کے عزائم اور انتہا پسندانہ نظریات کی بنیاد پر یرغمال بنائے ہوئے ہے، جو بدقسمتی سے نفرت، تقسیم اور تعصب کو ہوا دیتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 کے فائنل میں آج دبئی میں مد مقابل ہوں گی۔ ایشیا کپ کی 41 سالہ تاریخ میں پہلی بار پاک اور بھارت فائنل ہوگا۔ فائنل کے لیے گرین شرٹس پرعزم اور جیت کے لیے تیار ہیں، جبکہ کھیل کے دیوانے پرجوش ہیں اور پاکستان کی جیت کی امیدیں برقرار ہیں۔ قومی ٹیم نے ہفتے کو فائنل سے قبل بھرپور پریکٹس کیا۔